کہ اللہ رب العزت نے جہاد کے ساتھ جہاد کی دعوت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں الگ سے ذکر فرمائے. دو الگ الگ فرائض ہیں. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک. ایک یہ کہ آپ خود اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ نکل کے جہاد نہیں کرتا تو اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے آپ اکیلے جہاد کر لیں. ایک مسلمان کی ذمہ داری خود جہاد کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں. اور دوسری ذمہ داری وحرض المؤمنین، ایمان والوں کو قتال پر ابھارنا. اور تحریض کہتے ہیں بھڑکانے کو، یعنی ایسے طریقے سے یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بس نوجوانوں کے جذبات بھڑکا کے ان کو نکال لیتے. یہ ابھی انشاءاللہ ہم یہ 10 منٹ کا وقفہ کر کے سورۃ التوبہ شروع کریں گے. سورۃ التوبہ کے آغاز میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو کیسے بھڑکا رہے ہیں. وہ دوبارہ کچھ وہ ہو گیا تھا، مسلمانوں میں بات آ گئی کہ مشرکین مکہ سے معاہدہ ٹوٹ گیا، تو کچھ مسلمان چاہ رہے تھے کہ اس معاہدے کی تجدید ہو جائے. اللہ رب العزت نے ایسا بھڑکایا مسلمانوں کو کہ تم ان مشرکین کے ساتھ معاہدے کی تجدید کرو گے جنہوں نے یہ جرم کیا، فلاں جرم کیا، اور پھر بار بار ان چیزوں کو دہرا رہے ہیں. آپ وہ پڑھیں، آپ حیران ہو، کوئی عالم دین ہو، کوئی جہاد کا داعی ہو، اس طرح بھڑکا ہی نہیں سکتا جیسے اللہ نے بھڑکایا. تو جہاد کی دعوت کا انداز جو مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ لوگوں کو دعوت جہاد کی طرف بلائیں، یہ الفاظ نہیں فرمائے. لوگوں کو جہاد کی دعوت دیں، یہ نہیں فرمایا. حرض المؤمنین، بھڑکائیں ایمان. اس لیے کہ مشکل عمل ہے بھائی جہاد، جان جاتی اس میں، اور اس میں انسان جو ہے وہ قربان ہو سکتا ہے. تو کیسے اس طرح پیار سے سمجھانے سے کوئی مان جائے گا؟ کچھ اس طرح کی باتیں کرنا پڑیں گی. اور اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے بھڑکایا. دیکھو آپ کہیں جی جنت کا شوق دے کے یا حوروں کا شوق دے کے بھڑکاتے ہیں، تو یہ کام تو اللہ نے کیا. قرآن مجید میں جہاد کے جو فضائل میں اللہ تعالیٰ نے حوروں کا ذکر خود فرمایا، جنت کے باغات کا ذکر خود فرمایا شہداء کے اس میں، تاکہ شوق ہو اس چیز کا کہ شہید ہو کے انسان وہاں پہنچے. آپ کہیں جی کافروں کے مظالم کے قصے سنا کے بھڑکاتے لوگوں کے جذبات. اللہ تعالیٰ نے خود یہ کام کیا. اللہ تعالیٰ مدینہ والے مسلمانوں کو مکہ والے مسلمانوں کی مظلومیت سنا رہے ہیں کہ وہ بیچارے وہاں پھنسے ہوئے ہیں، اور تم جو ہے وہ چاہ رہے ہو کہ پھر ان کفار کے ساتھ صلح کی تجدید کرو. ایسے ہرگز نہ کرو. تو کون سا ایسا انداز اختیار کیا دعوت جہاد کا جس پر لوگوں کو اعتراض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کام نہیں کیا. جو دعوت جہاد اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں دے کر دکھائیے، وہی سب کچھ ہوتا ہے. نفاق سے ڈرا کر دعوت آپ جو لوگوں کو منافق بناتے، یہ کس نے کہا قرآن میں کہ تم اگر جہاد میں نہیں نکلو گے تو منافق ہو جاؤ؟ اللہ نے کہا نا. تو اب اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ کس کی ترجمانی کرتا ہے؟ یا تو خود اپنی طرف سے بات بنا کے کہہ رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے دعوت جہاد کے میں یہ اسلوب بھی اختیار فرمایا کہ ڈرایا، وعید دی. اللہ ناراض ہو جائیں گے اگر جہاد نہیں کرو گے، نفاق پر موت آئے گی اگر جہاد نہیں کرو گے، یہ مال خرچ نہیں کرو گے، یہ مال عذاب بن جائے گا. یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے کیا. اللہ تعالیٰ نے شوق دلا کر ترغیب دی، جنت کی نعمتیں، حوریں، یہ سب کچھ بتایا. تو انسان تاکہ اس شوق میں جو ہے وہ جہاد پر نکل ہے. اللہ رب العزت نے حکم سنا کر کہ اللہ کا حکم ہے ماننا پڑے گا، اس طریقے سے وہ کیا کہ بندہ اپنی عبدیت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے نکلا ہے. ہر انداز اللہ رب العزت نے خود اختیار فرمایا. تو یہ ایک مستقل فریضہ ہے. تو وہ سورۃ النساء میں بھی گزرا، یہاں پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو قتال پر ابھاریے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ جب اپنے حساب و کتاب کے سلسلے میں میدان حشر میں پریشان کھڑے ہوں گے، اور میدان حشر کی زمین نے ان کے قدم پکڑ رکھے ہوں گے کہ کوئی آگے سے ہلنے کی جرت نہیں کر پا رہا ہوگا کہ جب تک حساب کتاب نہ ہو. کیسے فرمایا کچھ لوگ چلتے ہوئے آئیں گے اور خاموشی سے جنت میں داخل ہو جائیں گے. ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، نہ وہ رکیں گے نہ انہیں کوئی روکے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دیں گے اور جہاد کی تحریض کا فریضہ انجام دیں گے. اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائی کہ میدان حشر کی پریشانی سے وہ لوگ بس اپنی قبروں سے نکل کے آئیں گے اور صرف یہ میدان پار کرنا ہے، چلتے ہوئے خاموشی سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، حساب کتاب سے بچ جائیں گے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے.